نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم سامعین کرام، روزہ رمضان کا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں اللہ سے تعلق بنانا بڑا آسان ہے، کیونکہ ہر چیز کا بدلہ تو جنت ہے۔ نماز کے بدلے میں جنت ملے گی، اور جو نیک اعمال ہیں اس کے بدلے جتنے ہیں ان کے بدلے میں جنت ملے گی۔ لیکن روزہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس لیے رمضان کے مہینے کا روزہ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب کچھ حضرات نے یہ سوالات کیے تھے کہ اگر روزہ توڑ دیں تو پھر اس کا کیا کفارہ ہوگا۔ پہلے تو اس کو سمجھیں کہ اس رمضان کے روزے کا توڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ روزہ آپ ساری زندگی بھی رکھتے رہیں، ساری زندگی جتنی آپ کی باقیہ زندگی ہے آپ روزے کے ساتھ گزار دیں، اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس روزے کا بدلہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام تھا وہ آپ نے ضائع کر دیا۔ ہاں، اب اس روزے کے توڑنے کی وجہ سے آپ کو قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اب کفارہ دینے کی صورتیں کچھ مختلف ہیں۔ آدمی نے یہ دیکھا جائے کہ روزہ کیسے توڑا۔ اگر روزہ توڑا ہے کچھ کھا پی کر، تو یا پھر روزہ اس نے توڑا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے، تو دونوں میں فرق ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے کئی رمضان کے روزے توڑے ہیں۔ اب اس کئی رمضان کے روزہ کو جو توڑنے کا مسئلہ ہے اس میں کہ جتنی دفعہ اگر اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے روزے کو توڑا ہے تو جتنے رمضان اس نے توڑا ہے ہر رمضان کا الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر کھا پی کر توڑا ہے، کچھ کھایا ہے، اس پانی پیا ہے یا کھانا کھایا ہے، اس سے تو روزے کو توڑا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے جتنے بھی رمضان گزرے ان سب کے لیے صرف ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ تو یہ کفارہ انسان کے ذمے پر آتا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ جو ہے وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ ایک تو قضا ہے وہ بھی ہوگی، اور اس قضا کے علاوہ 2 مہینے کے مسلسل روزے کہ جس میں آپ بالکل ایک دن بھی قضا نہ کریں۔ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی رہ گیا، چاہے آپ نے 50 روزے رکھ لیے، اب 10 روزے باقی ہیں، 50 روزے کے بعد آپ بیمار پڑ گئے، طبیعت خراب ہو گئی اور روزہ نہ رکھ سکے، تب بھی آپ کو جو ہے دوبارہ نئے سرے سے جو ہے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس لیے رمضان کے جو کفارہ ہے، روزے کا کفارہ یہ بڑا سخت ہے۔ اور دوسرا جو ہے ایک اور عام بھی مسئلہ ہے، اور اس میں مبتلا بھی بہت زیادہ ہیں، عام مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے۔ اس طرف بھی دھیان رہے کہ اگر آدمی کوئی اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے، اور اس فارغ کرنے کی وجہ سے اب اس کے اوپر آیا کفارہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اس پر کفارہ نہیں آتا۔ ہاں، یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ رمضان کے مہینہ یہ اعلیٰ مہینہ ہے، یہ سیزن ہے نیکیوں کا، اس کے اندر گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو گناہ یہ بہت بڑا گناہ ہے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کرنا، اور دوسرا اس رمضان کے مہینے میں کرنا تو اور زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن اس کی وجہ سے کفارہ نہیں آتا، صرف قضا ہے، توبہ استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اور جس نے آدمی نے رمضان کا مہینہ روزہ جو ہے جان بوجھ کے توڑا ہے، اس کے لیے بھی توبہ استغفار ضروری ہے تاکہ اللہ پاک اس کے اس گناہ کو معاف فرمائے۔ دل میں ندامت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کفارے کا ادا کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ کفارہ جو ہے وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ ہاں، اور اگر عورت ہے اس کے لیے مسئلہ اور ہے کہ وہ جو ہے اس کفارے کے درمیان میں اگر ان کو مینسز آ جاتے ہیں تو پھر وہ مینسز والے دنوں میں تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا، تو اس دنوں کو چھوڑ کر جیسے ہی یہ گنتی پوری کرنی ہے، جیسے ہی اس کے مینسز ختم ہو جائے فوراً روزہ شروع کر دے، اور جو مینسز کے دن رہ گئے ہیں وہ اس 6 مہینے اور 2 مہینے کے بعد جو دن باقی ہیں اس کو شمار کر کے جتنے دن بھی رہ جاتے ہیں اس دن کو پورا کر کے 2 مہینے پورے کر لے، یعنی 60 روزوں کو پورا کر لے۔ تو یہ کفارہ ہے جو آدمی اگر رمضان کے روزے کو توڑ دے تو اس کے ذمے پر ایک کفارہ دینا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔